بھی پاکستان میں بھی تم وہ ہم کپ دے دیتے ہیں اور سکشن گن، تو اس کے ساتھ وہ خود ہی پوائنٹ بتا دیتے ہیں گھر میں. ہاں جی، وہ 5-7 منٹ آپ نے کپ لگا کے اس کو چھوڑ دیں تو بڑی اچھی اسٹیمولیشن ہوگی، اور جہاں پین ہو وہاں لگا دیں. یہ اس کے لیے پوائنٹس نہیں چاہیے ڈرائی کپنگ کے لیے. اور مساج جو ہے وہ تو آپ جہاں مرضی مساج کر سکتے ہیں. اب وہ خیر مالش ہمارے ہاں تو پاکستان کی دنیا پوری کی ہر جگہ مساج کا مجھے یاد ہے بہت سارے لوگ نا مساج ڈائریکشن اس کی صحیح نہیں ہوتی، تو میں کا فائدہ اٹھاؤں میں بتاؤں کہ مساج جو ہے وہ نیچے سے ہارٹ کی ڈائریکشن میں کرنی چاہیے، ہاتھ کو واپس نہیں لے کے آنا چاہیے. ہاں جی. واو، یہ میں نے کچھ دن پہلے ہی مجھے پتا چلا تھا کہ ہم نارملی پنڈلیوں کو یوں کر کے ہاں ایسے کرتے ہیں نا. ہاں نہیں، اس کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اور چاروں رخ کرنا ہے. اچھا، یعنی یہ مطلب ایک انگلی ہے نا، اس کے 4 رخ ہے، مطلب اوپر نیچے سائڈ، تو چاروں رخ ٹانگ کے، بازو کے، پاؤں کے، وہ نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جانا، ہاتھ واپس نہیں لے کے. ہمارے یہاں تو مالشیا جو جس گھماتا رہتا ہوں. اچھا، ایک تو یہ ہوگی. تیسرا آپ نے اس میں اپنا جو ہے وہ ہربل، اس کا بھی آپ کا ایک اس میں ہے ڈپلوما ہے. اچھا، وہ ہمارے ہاں میں اتنا نہیں ہے، لیکن انڈیا میں نے دیکھا ہے آیورویدک میڈیسن کو بہت آیورویدک جو ہے بہت زیادہ کیا ہے. اور وہ واقعی میں نے تو خیر ہمارا جو طب ہے اور اس طب نبوی جو ہے، طب نبوی بھی ہے، طب نبوی بے شمار دیکھیں نا، بے شمار اسکن کی کے اوپر کتنے مشورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سیدہ عائشہ کا ورس کی جو ایک بھٹا ہے اس کو تم نہایا کرو تو ہمارا یعنی تم گلابی رنگ کی لگنا لگ جاؤ گے، اسکن تمہاری اتنی اچھی ہوگی. اس طرح اور بہت سی چھوٹی چیزیں کچھ دوا. اور خاص طور پہ آپ نے کہا بھی تھا کہ دوا بھی تو اللہ کی ایجاد ہے، تو ہربل میں بھی آپ پھر اس میں پریکٹس کرتے ہیں؟ جی، ہربل میں یہ ہے کہ جیسے طب ہے پاکستان کی یا طب نبوی ہے، تو دنیا پوری میں ہے پوری ہے. اس میں نیچروپیتھی فرینچ میں اس کو کہتے ہیں نا، یہ نیچرل طریقہ علاج. اصل میں وہاں جو انشورنس پے کرتی ہے مجھے انہوں نے ہومیوپیتھ نیچروپیتھ کی کیٹیگری میں ہے، کیونکہ ایلوپیتھی کے علاوہ میں آئی ایم ناٹ اے میڈیکل ڈاکٹر، تو اس کے علاوہ جتنے طریقہ علاج ایڈوانس کی ہوئی ہے، ہاں وہ یہ آلٹرنیٹیو کے کئی میتھڈ جو ہیں. لیکن اس میں بھی آپ جو بیسک چیز ہے جسے کہتے ہیں ہم فزیولوجی ہے، وہ تو سارا کچھ پڑھتے ہیں. ہاں جیسے ڈاکٹر کا دور کیا ہوتا ہے، باقی تو مطلب ایلوپیتھی میڈیسن جو ہے اس کے علاوہ باقی جتنے طریقہ علاج ہیں صرف میڈیسن فرق ہے، باقی ڈائگنوسس وہی ہے. ہاں جی. تو اس میں جو ہربز ہیں وہ میڈیسنل ہربز ہیں. کچھ کے علاوہ میں نے اس پہ کافی کام کیا غذا پہ. تو غذا پہ میں اکثر ایک کہتا ہوں کہ بیماریاں جو ہیں کچن سے شروع ہوتی ہیں اور کچن سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 100%. اور اگر ہم نے اپنا کچن ٹھیک نہیں کریں گے، مطلب اپنی ڈائٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو میڈیسن جسٹ سپورٹ کرتی ہیں. یعنی یہ 3 لفظوں میں آپ طب بیان کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری کچن سے شروع ہوئی، کچن سے ٹھیک ہوگی، میڈیسن چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ جسٹ فار سپورٹ. تو اب یہ جب تک ہم اپنی ڈائٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا، نہیں وہ اس میں آپ مطلب فار ایگزامپل مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ ایک اٹلی کی وہ جو کانسٹیپیشن کی دوا، اچھا وہ میں نے اس کو نا باقاعدہ بیٹھ کے، وہ ایلیمنٹری پروڈکٹس ہے، وہ فوڈ پروڈکٹ نہیں، میں نے اس کو دیکھا وہ جا کے اس کو وہ بڑی افیکٹو تھی. کانسٹیپیشن جو ہے وہ ہر ذہین آدمی کا مرض ہے. جی کیونکہ یہ اور اس کا کمال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹول پاس ہوتا ہے لیکن ڈائریا نہیں ہوتا کسی کو. قبض جو ہے ذہانت کی علامت ہے. یاد آپ نے کہا تھا کہ 65 ایئر میں اگر کوئی میڈیسن مجھے ملی ہے تو یہ ہے. اچھا، وہ اس کے اندر جب میں گیا تو وہ پھولوں کے پتے، تو اس طرح کی پورا ایک پورا میں نے فارمولا تھا وہ پورا میں نے نکالا. تو اس طرح کی میڈیسن وہاں پر اویلیبل ہیں پریکٹس کو؟ آپ نے کہا تھا وہ تو آن لائن بھی نہیں دیتے وہ لوگ. نہیں، وہ ہم نے کئی دفعہ کہا کہ پاکستان کی ڈسٹریبیوشن ہمیں دے دیں تو وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہاں، تو پھر یہی ہے کہ ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اب اپنی جو ہمارا یونٹ ہے سونتے گریندوی فارما سوئٹزرلینڈ کے کولیبریشن میں، اس میں ہم انشاءاللہ وہ کیونکہ وہ آپ نے وہ اس کا پروڈکٹ دیا، وہ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ام الامراض کہتے ہیں قبض کو. جی بالکل ایسے. اور وہ بہت ہی واقعی تو اس طرح کی چیز، اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں جو کہ یہاں پر ہم پاکستان کی اوریجنل جو ہے، کیونکہ پاکستان کی حکمت کی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ نسخے لے کے اپنی زندگی میں مر گئے. کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، زیادہ اپنی اولاد کو سکھا دیا، اولاد میں سے کوئی شرارتی نکلا، اس نے
دوسری طرف چلا گیا، اس نے کہا میں حکمت کیوں کروں، وہ اور ختم ہو گئے. اسی لیے سوائے چند ایک لوگ جو ہیں جن میں رقیب اجمل صاحب کی اولاد چل رہی ہے، یا ہمدرد والے کشی صاحب کی چل رہی ہے، یا ان کی ہمدرد صاحب کی ان کی چل رہی ہے، سکیم سعید صاحب کی چل رہی ہے، یہ 3-4 اولاد ہیں. اشرف صاحب کی آپ کے فیصلہ آباد جی میں. جی ہاں جی اشرف پارٹی والے. تو یہ بھی بیسیکلی ایک جنیرک سا وہ جو ایک علم تھا حکمت کا وہ چلا رہا تھا اسی کو لے کے. یہ جو پرسنل ایکسپیرینس کا وہ نہیں. مطلب مجھے یاد ہے اسکن کے اوپر دل روز ایک دوا ہوتی تھی، وہ اسکن کے داغ چمبل، وہ حکیم صاحب ایک بڑا سا لوٹا بناتے تھے، اس کے اندر وہ سارا سب کو پلاتے وہ اس میں ڈالتے تھے لگانے کے لیے. لگانے کے لیے. اب وہ حکیم صاحب نہیں رہے تو لوٹا بھی نہیں رہا، سب کچھ رہا. تو یہ مدرسے لیکن انڈیا نے کیا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس علم کو یہاں پر آگے مزید. اور یہ سب میرا ایک میں اکثر بات کہتا ہوں کہ علم کو چھپانا ناقابل معافی جرم ہے. یہ تو خاص طور علم مومن کا گمشدہ مال ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ حجامہ کے جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا، ہنڈریڈز ڈاکٹرز پاکستان میں جن کو الحمدللہ میں فری آف کاسٹ. آپ نے رسالہ بھی شروع کیا تھا 2016 ہاں میگزین شفایابی بھی چل رہا ہے جی. ہاں ابھی آن لائن ہے کیونکہ لوگ اخبار نہیں پڑھتے تو میگزین کیا پڑھیں گے، تو آن لائن ہے جی شفایاب کے نام سے. جی جی تو اخباروں پہ تو ویسے اور وجہ سے مسلط ہوئی ہے نا. جی 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 تو یہ ہے کہ جی اس میں اسی طرح یہ ہے کہ اس کو ہم نے یہ کیا کہ ابھی جو بھی میری فارمولیشن ہے اپنی فیکٹری میں الٹرنیٹیو میڈیسن میں، اس کو ہم نے ایک جیسے لاک کرتے ہیں نا، اس کو لاک کر دیا. لاک کر کے اس کو ہم ابھی جو فارماسسٹ ہیں ینگ فارماسسٹ ان کو ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں. بلکہ اس چیز میں ٹرینیز ہر دفعہ ایک ٹرینی رکھتے ہیں فارماسسٹ کو. یعنی ہماری فیکٹری میں جو فارماسسٹ چاہیے وہ تو کام کر ہی رہے ہیں نا ہر دفعہ. اب آپ کی فیکٹری پہ آتے ہیں کیونکہ نارملی پاکستان میں زیادہ تر وہی لگتی ہیں، وہ دوا لے لو ادھر سے اٹھاؤ، چائنا سے را مٹیریل اٹھاؤ، یہ جی کلوروفینیکل کا مٹیریل اٹھاؤ، یہاں پیکنگ کرو، یہاں پر زبردست قسم کی مشین انٹرافون فلاپ. اب تو بھی میں نہیں اس میں جانا چاہتا، بہت ایک ہیوج اسٹرکچر ہے یہ جو ایلوپیتھک میڈیسن کا. ہومیوپیتھ کی ایک میڈیسن یہاں پر انہوں نے شروع کی تھی، مسعود صاحب کی ان کی وہ فیکٹری ہے، زبیر قریشی. ہاں زبیر قریشی، ہاں وہ جو انہی کی ہے مسعود صاحب کی، وہ ان کی بڑی بہت بڑا ان کی اسٹیبلشمنٹ کافی بڑی، وہ بڑی لیٹر آ کے شروع ہوئی. لیکن ہومیوپیتھ بھی کیونکہ دنیا پوری میں جرمنی میں ملتی ہیں وہ دوائیاں چھوٹی چھوٹی. آپ جو فیکٹری یہاں لگا رہے ہیں یہ کس چیز کی ہے؟ یہاں فیکٹری تو لگائی ہوئی ہے جی، لگائی ہوئی ہے. ہاں جی 2019 سے جو مجھے یاد ہے، ہاں جی، اس لیے کہ آپ کو پاکستان کے اندر جو مسائل پیش آئے ہیں اس فیکٹری کے لائسنسنگ کے مجھے پتہ ہے اس کا. جی 2019 سے بدقسمتی یہی ہے جی 2019 سے ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہربل ہومیو جو اس کا یونٹ ہے، ہماری یہ کوشش ہے جی کہ ہم وہ سٹینڈرڈ جو سوئٹزرلینڈ کا سٹینڈرڈ ہے وہ پاکستان میں مینٹین کریں. کیا نام ہے اس فیکٹری کا؟ یہ میں دیکھ رہا تھا، سونتے گریندوی فارما اچھا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے جی. تو اس میں ہم نے یہ ہے کہ جی جو بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، کیونکہ دیکھیں میڈیسن تو پاکستان میں بھی چاہے ایلوپیتھی ہے یا ہومیوپیتھی ہے یا ہربل ہے وہ بن رہی ہیں اور منگوائی بھی جا سکتی ہیں. فارماکوپیا کے اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ایس او پیز ہوتے ہیں نا جیسے کہ کوئی بھی کام کرنے کا، تو وہ اس کے لیے ہم نے اس کی ٹریننگ کے لیے بھی سوئٹزرلینڈ سے جو لوگ آئے اور جو ہمارے اسٹاف کو بھی انہوں نے ٹریننگ کی کہ کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے. یعنی دے آر ناٹ فارماسسٹ، کیونکہ فارماسسٹ تو ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان میں. ایک ہوتا ہے کام کرنے کا طریقہ. اصل میں وہ ان کا اور ہمارا جو فرق ہے، چونکہ میں ایک مہینہ ادھر ایک مہینہ سوئٹزرلینڈ پریکٹس کرتا ہوں اور وہ آپ کو پتہ ہے، تو میں وہ کمپیریزن کرتا ہوں کہ ہمارا ان کا جو فرق ہے وہ ہے ہم اس طرح ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے، ہم اس طرح ایس او پیز نہیں کرتے، پروٹوکول وہ والا نہیں کرتے، کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے. تو وہ ایک ہم نے ٹریننگ دلائی بندوں کو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی ہم فوڈ کا جو ہے، جو ابھی جن کا ہم نے تعارف کرایا ہے، مارکس میٹلر جو ہے یہ فوڈ کے ماہر ہیں. تو اب یہ فوڈ کے کیا مطلب فوڈ سپلیمنٹس سے بنتے ہیں؟ ہاں فوڈ سپلیمنٹ ہوں گے فیوچر میں. اور فوڈ میں ہمارا نا جی پاکستان بڑا رچ ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں بچپن میں کہیں مجھے پھول دکان، اب میں لاہور شہر میں آپ گھومے نا جی تو اتنے لاہور شہر کے اندر کھانے کی دکانیں نہیں ہیں، اتنی لاہور شہر کے اندر شادی ہال نہیں ہیں جتنے فروٹ کی ریڑھی ہیں. یعنی ہزاروں کے حساب سے فروٹ کی ریڑھی ہیں، ہزاروں کے حساب سے، اور اتنا زیادہ فروٹ
میں سوچ نہیں سکتا کہ اس ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم. ہاں. اور یہ جب میرے مہمان جب آئے نا جی، میں ان کو فیصل آباد میں تھوڑا ان کو سیر کرائی، ادھر بھی یہی ہے. ادھر ریڈیو کو دیکھ کے اس نے نا کہا کہ مطلب یہ تو بہت زیادہ مطلب پھل ہے آپ کے پاس. اور جب اس کی پرائس میرے سے اس نے پوچھی تو یہ کہتا ہے یہ تو مفت ہے. ایک تو پرائس اور اوپر سے ذائقہ. ہاں ذائقہ. اورنج آج کل ہمارا ہے، اسی طرح بہت ساری جو پاکستان میں اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، ویجیٹیبل سبزیاں ہیں. تو ہم نے اس کو کہ کس طرح ہم اس کو پریزرو کر کے، اس کا لیکچر بھی تھا ہمارے یونٹ میں کہ کس طرح ہم پریزرو کریں اور اس کو سٹاک کیسے کرنا ہے. چیزوں کو پریزرو کرتے ہیں نا، وہ پراپر طریقے سے نہیں کرتے، اس سے اس کی نیوٹریشن میں فرق آ جاتا ہے. مطلب ہم چھوٹی سی مثال اس نے کل ہی مجھے بتایا کہ وہ ہم فریج میں سبزیاں رکھتے ہیں، پھل رکھتے ہیں، ڈائریکٹ رکھتے ہیں، اور وہ وہاں ان کے قانون کے مطابق یہ الاؤ نہیں ہے. تو کیسے رکھتے ہیں؟ وہ بوکل ہوتے ہیں، فرینچ میں بوکل کہتے ہیں اس کو، پلاسٹک کا نا ڈبہ سا جیسے یہاں ملتے ہیں بڑے سستے پلاسٹک کے، اوپر سے ہوا بند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ڈال کے پھر آپ نے فریج میں رکھنا. ویسے تو اتنی بڑی بڑی سبزی، یہ بند گوبھی اور مولیاں اور اس کو کاٹ لیں آپ. اچھا کاٹ کے. ہاں مطلب اس کو چھوٹا کر کے، یعنی ایک ہی سائز کے آپ وہ رکھیں. اچھا. جو فریج میں رکھنے کے لیے بھی ہیں، تو ان کو کاٹ کے اس کے اندر دھونا نہیں ہے اس کا. ہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے، وہ بعد میں دھوئیں. جب آپ نے پکانا ہے تبھی دھونا ہے. اچھا کاٹ کے تو اس کے ڈبے کے اندر ڈبے کے اندر ہوا ایئر ٹائٹ کر کے آپ نے فریج میں رکھ دینا. ٹھیک ہے. تو وہ خراب نہیں ہوں گے. ایک تو پھر اس کا سٹاک کرنے کا طریقہ ایک تو وہ یہ ہے، اور دوسرا اس کو آپ جو چیزوں کو اس کی ایک مطلب ترتیب کو اس طرح نہیں کرتے. یعنی جیسے ہوتا ہے کہ جو جیسے مرضی کوئی چیز، کوئی ٹماٹر نیچے رکھ دیے، آلو اس کے اوپر رکھ دیے. یہ تو پوری آپ سے بیٹھ کے کرنی پڑے گی کہ کیسے رکھنا. ہاں جی، میں خود بھی یہ ٹریننگ ساتھ ساتھ لے رہا ہوں اور اپنے اسٹاف کو بھی آپ ٹریننگ لے لیں، پھر ہم بتائیں گے. میرے خیال ہے اس پہ تو غلط ایک پروگرام کرنا پڑے گا. ہمارے وہ جو گھروں میں خواتین جو ہیں وہ فریجیں بناتی ہیں، اور فریج میں اندر جو ٹھوس ٹھاس کے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیوٹریشن میں فرق آ جائے گا. خراب تو وہ ہوں گی، یعنی وہ تو چلو نقصان ہو گیا، لیکن اس کی جو فرق جو بات ہے جو جنہوں نے کی ہے، وہ نیوٹریشن میں فرق آئے گا. یعنی اس کی ایفیکیسی جو ہے نا اس کی، وہ کم ہو جائے گی. ایک تو پہلے جو ٹریول کرتی ہے نا، جو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہیں کہ ٹریول کرتی ہوئی جو سبزی یا پھل آپ کے پاس آتی ہے، 40% اس کی نیوٹریشن کم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچن گارڈن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو اسی لیے ہم اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کچن گارڈن کا شہزاد بسر صاحب کا میں نے ذکر کیا. اب تو خیر رواج ہو رہا ہے، اس کے اندر ہو گیا ہے. اپنا کیسے کہتے ہیں، گملوں کے اندر لوگ سبزیاں لگا لیتے ہیں، چھتوں پہ لگا لیتے ہیں، ہر جگہ مل جاتا ہے آپ کو. اور پاکستان میں دھوپ اتنی زیادہ ہے اور پانی زیادہ ہے، جس کی سوچ، یعنی یہاں تو بالکل کچن گارڈننگ جو ہے بہت آسان ہے، اور لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے. تو اس کو ٹائم تو ہے ہمارے پاس. ہاں جی، تو ان کو چاہیے کہ اپنے کچن کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے تو ایک دو چیزیں بڑی اہم ہے جو میں پہلے انہوں نے بتائی مجھے. تو میں آج نہیں، مطلب میں نے ابھی ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے تو کوئی ایسی اہم چیزیں جو کہ آپ بتانا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک ریگولر سیشن آپ کا شروع کیا جائے. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نا اسکولوں میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی نمک، سوئٹزرلینڈ میں جی اسکولوں میں، یعنی یہ ایک فوڈ والے اسکول میں نہیں، ہر اسکول کے بچے کو یہ بتایا جائے نمک، چینی، آئل اور یہ جو مسالے ہیں، سویابین آئل ٹائپ چیزیں، کوئی بھی، اس کو آپ نے منیمائز کرنا ہے، کم سے کم استعمال کرنا ہے. مسالے کون سے والے؟ یہ جو بھی مطلب مسالے ہیں، یہ جو ہم گرم مسالہ اور ساری مرچیں وغیرہ، مرچیں تو خیر وہ نہیں کھاتے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو مسالہ میں آتا ہے نا جی، اس کو آپ نے منیمائز کرنا ہے. آئل کو منیمائز کرنا ہے، نمک کو منیمائز کرنا ہے، اور اپنی شوگر کو اس کو منیمائز. شوگر اور نمک کے بارے تو زہر کہا جاتا ہے. اب تو دنیا پوری کہتی ہے کہ اس کو تو ٹھڈے مار کے نکال دو اس میں سے. اور یہ چار چیزیں جو ہے نا جی، یہ کم کرنے سے کھانا یہ نہیں ہے کہ مزیدار نہیں ہوتا. ہمارے ہاں شادیوں پہ میں تو کئی